खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकस। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 8वें बाब की 27वीं आयत से 35वीं आयत तक। एक दिन यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने यीशु को जवाब में कहा कि यूहन्ना इसबागी और बाज़ इलियास, फिर बाज़ इंबिया में से कोई। फिर यीशु ने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल मसीह है। तब यीशु ने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। और वो उन्हें समझाने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बातें साफ साफ उनसे कही। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर एतराज़ करने लगा, मगर यीशु ने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। तब उसने हुजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे इज़्ज़ो, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक बार फिर ये फजल बख्शा है कि आज हम अपने ईमान के एक और मरहले में दाखिल हों। याद रखें, जब भी हम खुदा का कलाम खोलते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो अपने घरों में है चाहे हम गिरजाघर में, हमेशा हम ईमान के एक नए मरहले में दाखिल होते हैं। ऐसा मरहला जहाँ पर कलाम हमारी तरबियत करता है और कलाम हमें सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी में इस वक्त किस चीज़ की अशद ज़रूरत है। आज कलाम हमसे सवाल करता है। आज 2 सवाल हैं। एक, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा जो हम सब के लिए, हर एक के लिए इनफरादी तौर पर ये सवाल है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। मसीह में मेरी इज़्ज़ो, जब तुम की बात आती है तो यीशु हम में से हर एक के साथ हम कलाम होता है और मुझसे, आपसे इनफरादी तौर पर पूछता है कि आज तक हमने जो मसीह के साथ तजुर्बा किया है उसके बाद हम क्या कहते हैं कि मसीह मेरी ज़िंदगी में क्या है। मसीह में मेरे इज़्ज़ो, याद रखें कि मुक़द्दस मरकस की इंजील इसके कुल
16 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 16۔ آج کی جو انجیل مقدس پڑھی گئی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے، یہ 8واں باب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا باب ہے؟ 8واں باب ہے۔ کل کتنے ابواب ہیں؟ 16، اور 16 کا ہاف کتنا ہوتا ہے؟ 8۔ اب اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے، اور آپ کو آج کے اس سوال کی سمجھ آئے گی کہ کیوں خداوند یسوع مسیح پوچھ کیوں رہے تھے اپنے شاگردوں سے۔ یاد رکھیں، مقدس مرکز جب اپنی انجیل کا آغاز کرتا ہے تو مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت ہے، خداوند یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ ابن خدا، جیسے ہم اکثر اوقات کہتے ہیں ابن مریم۔ ابن مریم مطلب مریم کا بیٹا۔ اور مقدس مرکز جب اپنی انجیل کا شروع ہی کرتا ہے تو ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ مسیحا جو ہمارے درمیان آیا ہے، یہ کلمہ جو ہمارے درمیان مجسد ہوا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ ابن خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ شروع یہاں سے کرتا ہے، پہلی آیت یہ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مرکز کی انجیل جو ہے، یاد رکھیں، یہ سب سے شارٹ، سب سے مختصر انجیل ہے۔ یہ مقدس متی کی انجیل اگر پڑھتے ہیں، اس کے 28 ابواب ہیں، لیکن مقدس مرکز بڑے شارٹ طریقے سے، اور یہ زیادہ ڈیٹیل پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک دم سے تمام یسوع مسیح کے کام جو ہیں جلدی سے جلدی بیان کرنا چاہتا ہے پہلے 8 ابواب میں، تاکہ وہ ہم پر یہ ظاہر کر سکے کہ یہ جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو پانیوں پر چلتا ہے، یہ وہ ہے جو سمندر کو جھڑکتا ہے تو اس میں امن آتا ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دیتا ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پہلے 8 ابواب میں مقدس مرکز ہم پر یہ تمام خدا کی کرامات اور عجائبات اور معجزات ظاہر کرتا ہے، ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان آیا ہے، یہ ایک خاص مقصد کے ساتھ آیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ کثرت کی زندگی دینے آیا ہے۔ مقدس مرکز نے جب یہ سارے تمام واقعات، معجزات، علامات جب ظاہر کیے ہیں تو 8ویں باب میں جو مڈ ہے، درمیانی ہے، 8ویں باب میں مقدس مرکز یسوع مسیح کے ذریعے، یسوع مسیح کے منہ میں یہ ڈالتا ہے اپنے شاگردوں کے لیے سوال کہ تم نے مسیح کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے راہ پر تم نے یسوع مسیح کی خدائی کا تجربہ کیا ہے، اس کے عجائبات کا تجربہ کیا ہے، اس کے رحم کا تجربہ کیا ہے، اس کی محبت کا تجربہ کیا ہے، اس کی شفا کا تجربہ کیا ہے۔ تو اب اپنے تجربے سے بتاؤ کہ مسیح کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہ مسیح کون ہے؟ تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمانی تجربہ مسیح کو تمہارے لیے کیسے پیش کرتا ہے کہ مسیح تمہارے لیے کیا ہے؟ آج پطرس سب شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یسوع سے کہتا ہے کہ اے خداوند، تو المسیح ہے۔ یاد رکھیں، المسیح کا مطلب ہے ایسا مسیحا جو کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اونچی آواز سے دعا ہوگے، ایسا مسیحا جو کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ خدا کی طرف سے۔ وہی مسیحا جس کے بارے میں آج کی پہلی تلاوت میں اشعیا نبی پیشن گوئی کرتا ہے، وہ مسیحا جو جنگیں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ مسیحا ہے جس نے اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دیں، جو حلیم ہے، فروتن ہے، جو دوسروں سے لڑنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے،
بلکہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ہم میں سے جو کوئی اس مسیحا پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ تو اس مقصد کے لیے آیا ہے، وہ تو مسیحا ہے جو کہ دکھوں کے ذریعے، صلیب کے ذریعے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن آج جب خداوند یسوع مسیح اپنے اس مسیحی مشن کو اور اپنی مسیحت کی روح کو ظاہر کرتا ہے تو شاگرد کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ پطرس تو نے اچھا اقرار کیا ہے، خوبصورت اقرار کیا ہے اور صحیح اقرار کیا ہے کہ میں المسیح ہوں، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا وہ مسیحا ہوں جو اپنی امت کو کیا عطا کرے گا؟ نجات اور زندگی عطا کرے گا۔ لیکن اس کا طریقہ فرق ہوگا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ یسوع مسیح بتاتے ہیں ضرور ہے کہ ابن انسان، ابن خدا یسوع مسیح ہمارا مسیحا، ضرور ہے کہ وہ سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے، رد کیا جائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں کہ پطرس نے کیا کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد پطرس یسوع مسیح کو سائیڈ پر لے کر گیا اور اس سے اعتراض کرنے لگا کہ یہ کیا تو کہہ رہا ہے؟ ہمارا مسیحا جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمارا مسیحا قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ ان کے ایمان میں پرانے عہد نامے میں جب بھی مسیحا کی پیشن گوئی کی گئی تو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ مسیحا جو آئے گا وہ فتح مند ہوگا، اس کو شکست نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اپنی امت کو ہر مشکل سے، پریشانی سے، تنگی سے، ہر دشمن سے کیا کرے گا؟ رہائی عطا کرے گا۔ اور ان کے ایمان کی تاریخ میں جو ان کے پاس لوگ تھے، خدا کے بندے تھے، ان میں یاد رکھیں جب داؤد نبی ہو، جب ان کی تاریخ میں داؤد نبی جیسے لوگ ہوں، جب ان کی تاریخ میں حضرت موسیٰ جیسے لوگ ہوں جو فرعون کا سامنا کرتے ہیں، جو اور بادشاہوں سے لڑتے جھگڑتے اور اپنی امت کو زندگی عطا کرتے ہیں، وعدہ کی سرزمین عطا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے مسیحا کی امیج کیا ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہر مشکل اور پریشانی سے کیا کرے گا؟ ہمیں آزاد کرے گا۔ یاد رکھیں بنی اسرائیل جو ہے یہ بہت ساری امتیں تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، حکومتیں تھیں جن کے زیر اثر رہی۔ جب بھی یہ غلامی میں گئے، اسیری میں گئے تو بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بابل، ٹھیک ہے، اشور، یہ وہ طاقتیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں جنہوں نے ان پر کیا کی؟ حکومت کی۔ اور یسوع مسیح کے اپنے دور میں یاد رکھیں وہاں پر کن کی حکومت تھی؟ رومیوں کی حکومت تھی۔ اور ان کو یہ تھا کہ ہاں یہ جو مسیحا اگر یہی ہے جو پانیوں پر چلتا ہے، جو ہمارے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے تو کیا کرے گا؟ یہ ہمیں ہماری تمام دشمنوں سے، ہر ایک مشکل سے، ہر ایک پریشانی سے کیا کرے گا؟ ہمیں رہائی دے گا اور فتح مند ہوگا۔ لیکن جب وہ سنتے ہیں کہ یسوع مسیح خود کہہ رہا ہے کہ میں رد کیا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، تو پطرس کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کو جھڑکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسی آواز میں کیا کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح پطرس کو؟ اے شیطان دور ہو۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو شیطان نہیں کہا ہے، بلکہ اس خیال کو، اس ارادے کو جو مقدس پطرس کے اندر برپا ہوا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسیحا جو ہے وہ مر نہیں سکتا، مسیحا جو ہے وہ قربان نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اس خیال کو، اس ارادے کو کیا کر؟ میرے سے دور کر۔ کیونکہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا شیطان چاہتا ہے کہ خدا کے کام پورے ہوں؟ نہیں،
اسی لیے خداوند کہتے ہیں شیطان کی شیطانی خیالات کو، ارادوں کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو مجھ سے دور کر، تاکہ میں باپ کی مرضی کو کیا کر سکوں، پورا کر سکوں۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح شاگردیت کا تقاضا بیان کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف اس وقت کے شاگردوں کے لیے بلکہ آج ہمارے لیے بھی ویسا ہی تقاضا ہے جتنا اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو 3 کام ہیں، 3، اور کیا ہے؟ پہلا، خود انکاری کرے، دوسرا اپنی صلیب اٹھائے، اور تیسرا میرے پیچھے ہو لے۔ یہ 3 عمل جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود انکاری کیا ہے؟ خود انکاری کا مطلب ہے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ چھوٹا کرنا، حلیم کرنا، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی ذات کی قربانی دینا کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اور بڑا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں کس کے مطابق گزاریں؟ مسیح کے مطابق گزاریں۔ یعنی ہمارے لیے خود انکاری کیا ہے؟ ہمارے لیے خود انکاری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنی انا کو مار کر، اپنی میں کو مار کر ہم مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ اور وہ کیسے؟ فرض کریں ہماری اکثر اوقات فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم مسیح ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں معاف کرنا چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ معاف بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معاف بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بھولتے نہیں ہیں۔ معاف کرتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں، اور وقت آنے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بدلہ جو کیا کرتے ہیں؟ پورا کر لیتے ہیں، اپنا حساب کتاب کیا کر لیتے ہیں؟ ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ اچھا ادو تو میرے نال انج کیتا سی، اج ہون تو پھسیا ہے تو چل ادی پھر پھڑ۔ نہیں، یہ معافی نہیں ہے کہ ہم معاف بھی کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں کہ جدوں کتے مینوں موقع ملیا تو ادو میں حساب کتاب کلیئر کر لاں گا۔ نہیں، یہ معافی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے اندر اپنی میں کو مارنا، میں کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ کیسے ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کوہ کلوری پر تھا، اس کو مارا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کو گالیاں بکی گئیں، اس کے چہرے پر تھوکا گیا، اس کو کیلوں سے جڑا گیا، اور یہ سارا کچھ جو کرنے والے تھے اور جو سامنے کھڑے اس پر تانے مار رہے تھے، ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جب 7 کلمات ادا کیے تو پہلا کلمہ کیا تھا؟ اونچی آواز میں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صرف باتوں میں نہیں بلکہ کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ خود ہی کو مارنا، خود انکاری کرنا کے مطلب کیا ہے؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو بھلا کر، اپنی ذات، اپنی انا کو بھلا کر کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ مسیح میرے زو وہ تمام عمل جڑے ساڈی ذات نال منسلک نے، جدوں اسی انہاں نوں چھڈنے آ، چاہے ساڈے دل دے قریب نے، جدوں انہاں عادتاں نوں، جدوں انہاں رویاں نوں اسی چھڈ کے تے مسیح نوں پہلی ترجیح دینے آ، مسیح دی تعلیم نوں پہلی ترجیح دینے آ، تے یاد رکھنا کہ او کی بن جاندی ہے؟ خود انکاری، تے او دے نال اگے کی ہے اپنی صلیب چکنا۔ صلیب چکن دی مثال دیاں گا، میں کاہن ہاں، اب کاہن ہوتے ہوئے اب میری صلیب کیا ہے؟ کائن ہوتے ہوئے میری صلیب ہے کہانت میں رہتے ہوئے وفادار رہنا، کہانت میں رہتے ہوئے اپنی کلیسیا سے محبت کرنا، کہانت میں رہتے ہوئے خدا کے گھر سے محبت کرنا۔
مسیح میں میرے جو اپنی بہت سی خواہشوں کو دبا کر قربان کر کے اپنی کلیسیا کے لیے وقت نکالنا، ان کے دکھ میں سکھ میں شامل ہونا، یاد رکھیں یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایسا عمل جو ہم مسیح کے لیے کرتے ہیں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ ہماری صلیب ہے۔ جیسے فرض کریں میں نے ابھی اگزامپل دی ہے کہ میں ایک کاہن ہوتے ہوئے کہانت میں وفادار رہنا، ساکرامنٹوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، گرجا گھر کے ساتھ، پاک الطار کے ساتھ، اپنی کہانت کے ساتھ وفادار رہنا، اپنی ساری قربانیاں دیتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ میری صلیب ہے۔ ماں باپ کی بات کرتے ہیں، گھروں کی بات کرتے ہیں، خاندان میں کیا ماں باپ جو ہیں ان کو کبھی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی سیر سور کر کے آئیں، کبھی مری پھر کر آئیں، یا کہیں اور جائیں ہم پھرنے کے لیے؟ یا ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھے اچھے خوبصورت سوٹ پہنے، ڈریس اچھے اچھے پہنے؟ کیا ان کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھے اچھے لذیذ کھانے کھائیں؟ خواہش ہوتی ہے ان کی، دل بھی کرتا ہے، لیکن ان کی صلیب کیا ہے؟ ان کی صلیب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام ان خواہشات کی قربانی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد کو اچھی زندگی دے سکیں، ان کو پڑھا سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، ان کو اس مقام پر پہنچا سکیں کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں۔ یہ ماں باپ کی صلیب ہے یہ۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی ایک آدھی نہیں، صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں مائیں اور باپ کتنی صلیبیں اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے۔ ایک سٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں، سٹوڈنٹ جو ہے، طالب علم جو ہے، اس کی صلیب کیا ہے؟ طالب علم کی صلیب یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کیا کرے؟ پڑھے، اپنے ماں باپ کی محنت کو، ان کے پیسے کو جو اس کی فیسوں کے لیے وہ لگا رہے ہیں، جو اس کے تمام اخراجات، پڑھائی کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ صبح سے لے کر شام تک شاید کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے ایک طالب علم کی صلیب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی محنت جو ہے اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، بلکہ اپنی پڑھائی میں کیا کرے؟ ٹھیک ہو، اچھا رزلٹ لے کر آئے۔ یاد رکھیں یہی ایک طالب علم کی کیا ہے؟ صلیب ہے، کہ محنت کرے، اچھے طریقے سے پڑھے، اپنے ماں باپ کی محنت کو اور پیسے کو ضائع نہ کرے۔ مسیح میں میرے جو پھر تیسرا عمل شروع ہوتا ہے اور وہ ہے وفاداری کا عمل۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خود انکاری کر لی ہے، ہمت کے ساتھ دل بڑا کر کے قربانیاں دے کر صلیب بھی اٹھا لی ہے، لیکن اب آگے ہے مسیح کے نقش قدم پر چلنا بھی۔ صرف خود انکاری اور صلیب اٹھا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے کہ ہم مسیح کے نقش قدم پر بھی کیا کریں؟ چلیں، ورنہ خود انکاری اور صلیب اٹھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہم مسیح کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ اور مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اونچی آواز سے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مسیح دے نقش قدم تے چلن دا خدا انعام دیندا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیشہ دی زندگی دا وعدہ سانو کردا ہے کہ جڑا خود انکاری کرے گا، اج اپنی زندگی چ قربانی دے گا، اج اپنی خواہشاں نو مارے گا مسیح دے واسطے، مسیح دا وعدہ اے وے کہ تو ہمیشہ دی زندگی پائے گا۔ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی، پھر ساری چیزیں تمہیں انعام میں دی جائیں گی۔ یہ تو خدا دے وعدے نے۔ مسیح میرے جو یسوع مسیح دے نقشے قدم تے چلے ہیں اسی، لیکن وہ دے بعد یاد رکھنا کہ اے نقشے قدم تے چلنا، وفاداری جڑی ہے، اے صرف کلمات دے نال نہیں، صرف لفظاں دے نال نہیں۔ اسی مسیحی ہاں،
बड़ी अच्छी गल है। लेकिन अगर सिर्फ बस बपतिस्मा लैन की वजह तो या मसीह खानदान च पैदा होने की वजह तो असी फख्र करिए कि असी बहुत अच्छे मसीह हाँ, तो ये मगालता है। मगालते का मतलब होता धोखा। ठीक है, ये धोखा है जे असी ये समझिए कि मैं बपतिस्मा लिया है, मैं मसीह खानदान च पैदा होया या हुई हाँ, तो इसलिए मैं मसीह हाँ। तो याद रखना कि ये साड़ी जिंदगी का बहुत बड़ा मगालता ते धोखा है। इसलिए इस धोखे चों बाहर आने की जरूरत है और समझने की जरूरत है जो अज यकूब अपने खत च कहंदा। यकूब रसूल अपने खत च कहंदा है कि कोई तुहाडे कोल नंगा आ रहा है, भुखा आ रहा है, प्यासा आ रहा है, तो तुसीं उहनूं आखो कि तू सलामती दे नाल जा, मैं तेरे लिए दुआ करांगा, खुश रह, खुदा तेनू बरकतां देगा। याकूब नबी कहंदा, याकूब रसूल कहंदा है कि ईमान दे नाल हाँ इकरार करना अच्छा है, अगले नूं तसल्ली, ईमानी तसल्ली देना बड़ी अच्छी गल है। लेकिन उस टाइम उन्होंने चाहिए की है, नंगे नूं की चाहिए उस टाइम है, उच्ची आवाज़ की चाहिए उन्होंने, कपड़ा चाहिए उन्होंने, भुखे नूं उस टाइम की चाहिए, रोटी चाहिए उन्होंने, एक प्यासा है उन्होंने उस टाइम की चाहिए, पानी चाहिए है, दुआ भी जरूरी है, लेकिन ओदे नाल अमल करना भी की है बड़ा जरूरी है। खुदा यसू मसीह ने आंदे ने कि जदों रोज़े क़यामत होएगा तो जेड़े खब्बे खलोते होंगे उन्होंने यसू मसीह आखेगा कि जदों मैं तेरे को आया तो तू मैनू, मैं प्यासा सा तू मैनू पानी ना पूछया, मैं भुखा सा तू मैनू खाना ना दिता, मैं नंगा सा तू मैनू कपड़ा ना दिता, कैद च सा तू मेरे कोल ना आया, बीमार सा तू मेरी तीमारदारी नहीं ना आया। तो जेड़े खब्बे खलोते सन वो आंदे ने ऐ खुदावंद कदों इंज होया कि तू साडे कोल आया ते असी तेरा ख्याल ना किया, तू भुखा से तेन रोटी ना दी, प्यासा से तेन पानी ना दिता, नंगा से तेन कपड़ा ना दिता। यसू मसीह की कहंदा है कि जेड़े जरूरतमंद ने, जेड़े तुहाडे कोल आए, जदों भी तुसी इन्हां विचों किसी भी एक दे नाल ना कीता ते किदे नाल ना कीता, मेरे नाल ना कीता। यसू मसीह कहंदा मेरे नाल तुसी ना कीता जो तुसी इन्हां किसी एक दे नाल ना कीता। मसीह च मेरे जो याद रखना, ईमान बगैर अमाल दे किए मुर्दा है। अगर एक ईमान है, मेरा ईमान है कि खुदा कादिर मुतलक है, खुदा मुहैया करने वाला है, और बाद चों अमल च मैं ये करा कि मैं इधर उधर मंगदा भी फिरा, तो कि मेरा ईमान मेरे अमाल दे नाल जा रहा है? इधरों मैं कह रहा कि खुदा की ये मुहैया करने वाला है, तो इधरों मैं जाके इधर उधर मंगदा भी फिरना वा। ठीक है, मुहैया करने वाले का मतलब क्या होता है कि वो देने वाला है, देगा, जरूर देगा। लेकिन इधरों मैं जाके तो मंगदा भी फिरा इधर उधर, तो कि मेरे अमाल मेरे अमान की तशरीह करते ने? नहीं करते। मुकद्दस याकूब कहता है कि ईमान है लेकिन उसका इकरार जिहड़ा है वो अपने अमल दे नाल करो। इसलिए यसू मसीह नूं जदों पूछा गया कि सब तो वड्डा हुक्म किहड़ा है, उन्हें भी अमल करन दी गल कीती है। उन्हें आख्या कि सब तो वड्डा इको ही है, और वो की है कि तू खुदावंद अपने खुदा नूं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल दे नाल की कर, खुदा नूं प्यार कर, ते अपने हमसाए नूं, जिहड़ा उहदे वगैरह ही हुक्म है, और वो की है अपने हमसाए नूं अपनी मानद की कर, प्यार कर। याद रखना, ईमान का इकरार जिहड़ा है अमाल च उदों नजर आएगा जदों असीं मुहब्बत का आंसर उहदे च लैके आवांगे। अगर मुहब्बत नहीं है, अगर मुहब्बत नहीं है तो कभी भी साडे अमाल च साडा ईमान नज़र नहीं आ सकता। ठीक है, ये गल याद रखना। अगर साडे ईमान च मुहब्बत का आंसर नहीं है तो कभी अमाल च साडा ईमान नज़र नहीं आएगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल अपना खत लिखदा होया मुहब्बत का नगमा लिखदा है तो आंदा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ, है कोल मेरे कुवत की होवे कि मैं आदमियों दी हुई ते फरिश्तियां दी भी ज़ुबानां बोला, और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। निरी गल्लां करने वाले
हाँ खाली भांडे तो खाली भांडा जोड़ा वो की करता है हमेशा बहुता खड़कता बहुता है। ठीक है, आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। मैं खाली हाँ, मेरे च गल ही कोई नहीं। मसीह च मेरे जो अगर साडे अंदर खुदा दे नाल ते अपने हमसाए दे नाल मोहब्बत नहीं है तो याद रखना कि असी खाली हाँ। और खाली जड़े ने वो रोला ही पाते ने, कभी अमल नहीं करते। अज असी खुदा को दुआ करनी है कि खुदा की करे सानू हिम्मत ते ताकत दे कि असी अपनी वफादारी दे नाल सलीब चुकीए। मसीह होंदे आया खुदा नू अपने हमसाए नू मोहब्बत करना ये सब तो वड्डी सलीब है साडी, ते वफादारी दे नाल चुकीए। वफादारी दे नाल एवें नहीं। एक कहानी सुनावांगा, उहदे नाल एंड करांगा। काफ़ी सारे लोग सन, वो खुदा दी हजूरी च गए तो उत्थे उन्होंने कहा गया कि तुहानू सब नू जिवें खुदा दी मसीह दा वादा है कि जान देन तक, आखिर तक, एंड तक वफादार रह ते तैनू जिंदगी का ताज दिता जाएगा। तो उन्होंने आख्या भी इत्थे सलीबां पईयां ने ते अपनी अपनी सलीब चुक लवो। ठीक है, तो सारिਆਂ ने वो सलीबां लैके ते सफ़र करना है। और जो तुसीं उत्थे पहुँचोगे आखिर ते उदों तुहानू सारिਆਂ नू जिंदगी का ताज दिता जाएगा जिहड़ा वफादारी दे नाल चलेगा। सारे ने अपने अपने सलीबां चुक लियां। किसी दी बहुत भारी सी, कोई डिग रहा सी। ठीक है, किसी दे चोटां लग रही ने, कुछ माड़े माड़े मामला। एक सी जिन्हें की कीता, उन्हें आ ब्राउन पेपर लैके ना, ब्राउन पेपर ਉਹਦੀ सलीब बनाई, मोढे ते रख लई ते एक्टिंग बड़ी करे कि जिवें बड़ी भारी सलीब है। ठीक है, एक्टिंग कर रहा है तो इंज डिग रहा है तो हस भी रहा है कि ये पागल जे एडी भारी भारी सलीब चुकी ने। ठीक है, डिगदे फिरदे ने, सट्टां लवांदे फिरदे ने, तो मैं कागज़ दी सलीब चुकी है। ना खुदा नूं पता लगदा ना इन्हां नूं, तो लगा भी जा रहे आपां। वो की होया कि जदों उस मुकाम ते पहुँचे तो सारिਆਂ नूं खुदा ने अपनी हजूरी च तो बुलाया, सारिਆਂ नूं ताज भी मिल गए, ये जरा सी इनू ही मिल गया। ठीक है, फिर दिल च आख्या आंदा है भी मैं अपने जिवें सफ़र शुरू किया सी, कागज़ वाली सलीब सी है, इत्थे बड़ियां गल्लां करदे ने जी, जिहड़ा वफादार रहेगा उन्होंने की मिलेगा, जिंदगी का ताज मिलेगा। जिवें दूजिਆਂ ਨੂੰ मिलिया उंज मैनू ही मिल गया। तो फर्क की होया फिर? तो जदों ताज मिल गए, सिरां ते पा लए, सारे बड़े शौक दे नाल अपने ताज नूं वेख रहे सन। तो जदों उन्हें अपने ताज नूं हत्थ लाया तो काहदा बनिया सी? है कागज़ दा। जिंज दी वफादारी होएगी, जिंज दी सलीब इस जमीन जिंदगी चुकांगे, ओहो जिहा अजर सानू की होएगा अगे जाके मिलेगा। उंज दी जिंदगी असीं पावांगे, जिंज दी वफादारी अज असीं रखांगे। याद रखना खुदा यसू मसीह ने कहा सी कि मैं हकीकी ताकत तुसीं की हो मेरियां डालियां हो। ते तुहानू वेख के, तुहाडे अमलां नूं वेख के ते लोग जानणगे कि तुसीं की हो मेरे शागिर्द हो। पंजाबी दी एक बड़ी कमाल दी एक कहावत है कि दरख्त हमेशा किदों तो पछाणिया जाता? अपने फल तो। हुण ये असी अज फैसला ये करना है कि मैं अच्छा फल हाँ कि बुरा फल हाँ। ठीक है, फैसला मैं करना है कि मैनू वेख के ते ओ मसीह जिदे नाल मैं मुंसलिक हाँ, जिदा ना मेरे नां दे नाल जुड़िया है कि मैं मसीह हाँ, मेरे अमाल किंजदे ने, मेरी गलबात किंजदी है, मेरा अपने खानदान च उठन बहन किंजदा है। आया मैनू वेख के ते कोई कहंदा है कि हाँ ये मसीही है। फिर सानू दसन की जरूरत नहीं है कि मसीह कौन है। साडे अमलों तो, साडी गलबात तो, साडे उठन बहन तो लोगों को पता लगेगा कि मसीह साडे लई कौन है। जदों उहदे अमल, उहदे कदरां, उहदे अमाल साडे अमलों चों नज़र आना शुरू होणगे।
इस लिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने आख्या कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जिदन ये गल होएगी ना उदन सानू दसन की जरूरत नहीं कि मसीह कौन है। उदन मसीह पूछेगा तो असी अपनी जिंदगी खोल के रखांगे कि ऐ खुदावन तू साडे लई एवें, साडी जिंदगी वेख तो तेन पता लग जाएगा कि तू साडे लई की है। साडा खुदावंद है, साडा रहम करने वाला है, साडा मुहैया करने वाला है। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन।